ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مرکزی نیٹ ورک، آپ تمام نئے ناظرین سے گزارش ہے کہ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل مرکزی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ روز نئی باتیں اسلام کے متعلق سب سے پہلے آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچے، اور اگر بات اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں ثواب کی نیت سے۔ تو محترم ناظرین، آپ نے پچھلی کی گفتگو میں سماعت کیا تھا 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانا ہے یا نہیں، کیوں مناتے ہیں، اور آج کی گفتگو میں اسی کے متعلق کچھ اور ضروری باتیں حوالے کے ساتھ آپ تمام ناظرین تک پہنچاؤں، اور تاکہ آپ تک پہنچاؤں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور اس پر آپ عمل کر کے اپنی زندگی کو سنواریں، یہاں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب نظر آئے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین، اعتراضات تو بہت سارے ہیں، ہر فرقہ باطلہ کچھ نہ کچھ اعتراضات کرتے رہتے ہیں، تو ان کا کام ہے اعتراض کر کے اپنے آپ کو جو ہے نا پاپولر کرنا، لوگوں کے نظروں میں مشہور ہونا، حالانکہ اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے۔ آپ کو بتاؤں، آج کی گفتگو میں انشاءاللہ بہت ہی اہم معلومات آپ تک پہنچاؤں گا، اور بہت ضروری معلومات آپ تمام ناظرین اسے سن کر دیکھ یاد کر کے آپ تمام ایسے لوگوں کو جواب دے سکتے ہیں جو اس کے خلاف ہے کہ کیوں مناتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو اللہ تعالی نے جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس دنیا میں، چاہے وہ پیسے کی شکل و صورت میں ہو، عمارت کی شکل و صورت میں ہو، دکان مکان ہو، عزت و مرتبہ شہرت ہو، اولادیں ہوں، تو جب وہ نعمتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں تو ہم ان نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، چرچا کرتے ہیں، اور منانے والے دور حاضر میں کئی طریقے سے اس ذکر کو مناتے ہیں، اس کو چرچا کرتے ہیں، کئی روپ دیتے ہیں، کئی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اگزامپل کے طور پہ اگر کوئی ہماری اولاد پیدا ہو تو اولاد کی پیدائش کے موقع پر، ان کی تاریخ ولادت پر بہت سارے ابھی جدید تہذیب و تمدن میں ڈھل گئے جو مسلمان، جو اہل ایمان، وہ اپنے گھروں میں پارٹیاں رکھتے ہیں، شراب نوشیاں کرتے ہیں، اور بھی طرح کی برائیاں جو ہے نا لوگوں کے درمیان وہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دعوت دے کر کے اس میں مشغول کرتے ہیں، گناہوں میں ملوث نظر آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنی اولاد کے پیدائش کے موقع پر، جنم دن کے موقع پر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، فاتحہ خوانی وغیرہ کرتے، یا اللہ کی عبادت و ریاضت کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے کہ مولا تو نے اولاد جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ تو المختصر یوں سمجھیے کہ ان تمام نعمتوں میں جو افضل نعمت ہے وہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ تو ایسی نعمت کی آمد کے موقع پر اگر ان کا ذکر کیا جائے، ان کا چرچا کیا جائے، اور عوام الناس تک یہ بات پہنچائی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، تو کوئی غلط نہیں ہے۔ اگر یہ غلط ہے، ناجائز و حرام و کر رہے ہیں ہم اگر یہ مشغلہ، تو ان تمام فرقہ باطلہ سے ہمارا سوال ہے کہ اس کے اوپر آپ کوئی حدیث یا قرآن کی آیت آپ سامنے رکھیں کہ اس آیت کے مطابق یہ ناجائز ہے یا حرام ہے۔ آج آپ اپنی اولاد کی جنم دن کے موقع پر خوشیاں منا سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے اگر عہدہ سے نواز دیا تو اس عہدے کا ذکر کر کے آپ چرچا کر رہے ہیں، اس نبی کونین کا ہم چرچا نہ کریں۔ اور آپ کو حوالہ دیتا چلوں حضرات محترم،
اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے، اللہ کا فرمان علی شان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، تو ہم اس رحمت کی آمد پر خوشیاں نہ منائیں تو کس کی آمد پر خوشیاں منائیں؟ یہ آپ کے گوشے گزار کی، آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچایا۔ اور ایک حدیث پاک سماعت کرے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب مر گیا تو میں نے اس کو 1 سال بعد خواب میں بہت برے حال میں دیکھا اور یہ کہتے ہوئے پایا کہ تمہاری جدائی کے بعد آرام نصیب نہ ہوا بلکہ سخت عذاب میں گرفتار ہوں، لیکن پیر کا دن آتا ہے تو صوبیہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، جس دن ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ابو لہب نے اپنی غلام صوبیہ کو ان کی آمد کی خوشخبری سنانے کے سبب سے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ اس سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دن پیر کے دن عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر اگر ہم خوشیاں منائیں اور تو ہم کے اشعار پڑھیں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں تو چم جائے، کیا غلط بات ہے؟ آپ سوچیں، غور و فکر کریں، کیا غلط بات ہے؟ اور آپ کو حوالہ دیتا چلوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد پر 1 درہم بھی خرچ کیا، جنت میں وہ میرا ساتھی ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر 1 درہم خرچ کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنیں حضرات محترم، کہ فرماتے ہیں کہ جس نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی تعظیم کی اس نے گویا اسلام کو زندہ کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے نبی کی میلاد پر 1 درہم خرچ کیا وہ جنگ بدر کے شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد پر دل کھول کر خرچ کیا وہ دنیا سے ہرگز نہ جائے گا مگر اس حال میں کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا اور جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوگا۔ یہ باتیں نعمت الکبریٰ صفحہ نمبر 6 امام ابن حجر المکی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے نا تحریر فرماتے ہیں، آپ ان کی کتاب کو آپ دیکھ سکتے ہیں حوالہ کے طور پہ۔ اور ایک حدیث پاک آپ کے سماعتوں کی دہلیز تک پہنچاتا چلوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت فیہ انزل علیہ، اسی روز میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ اسی دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بھی رکھتے تھے اور تو اسی دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اسی دن وحی نازل ہوئی تھی، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور علامہ نور الدین علی بن ابراہیم بن احمد حلبی شافعی متوفی 1044 ہجری لکھتے ہیں کہ جس سال نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ودیعیت ہوا وہ فتح نصرت
تر و تازگی اور خوشحالی کا سال کہلایا۔ اہل قریش ولاد اسی سال اسی سے قبل معاشی بدحالی اور قحط سالی میں مبتلا تھے۔ ولادت کی برکت سے اس سال اللہ تعالیٰ نے بے آب و گیا زمین کو شادابی اور ہریالی عطا فرمائی اور سوکھے درختوں اور مردہ شاخوں کو ہرا بھرا کر کے انہیں پھلوں سے لاد دیا۔ اہل قریش اسی طرح ہر طرف سے کثیر خیر آنے سے خوشحال ہو گئے۔ حضرات محترم یہ حدیث پاک آپ جو ہے نا سماعت کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے بے آب و گیا کوئی موسم نہیں، مگر پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو ہرا بھرا کر دیا، خوشحالی عطا فرمائی۔ تو یہ میرے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر یہ مزدہ ملا، خوشخبری ملی۔ اللہ کا پیارا حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے آنے کی برکت سے ہر بلا مصیبت پریشانیاں دور ہو گئی، قحط سالیاں ختم ہو گئی اور ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ ملا، قرینہ ملا، طریقہ ملا اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ ملا۔ تو اس نبی برحق صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد پر ہم خوشی کیوں نہ منائیں؟ تو لہٰذا ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد پر کل بھی خوشیاں منائیں، آج بھی خوشیاں مناتے اور جب تک زندہ رہیں گے کل قیامت تک بھی انشاءاللہ العزیز ان کی آمد پر خوشیاں مناتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لہذا سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور بات اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔